الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ اور آیت نمبر 141 یعنی 141 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا پیچھے سے دہرائیں گے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تم یہودی ہوگے تو تم سیدھے راستے پر ہو، اگر تم عیسائی ہوگے تو تم سیدھے راستے پر ہو، یعنی یہ دونوں گروہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اگر تم بھی ہمارے راستے پر ہو تو تم سیدھے راستے پر ہو۔ ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ، کوئی اور مذہب جو ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ یہ اپنے اپنے مذہب کو جو ہے وہ سیدھا راستہ گردانتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تمام راستے چھوڑو بلکہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا اس وقت، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت دی گئی، یہ قرآن، یہ کتاب دی گئی جس کو وہ مشرکین مکہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور پھر اہل کتاب جو تھے وہ مدینے میں بستے تھے یہودی، وہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان سب کو یہ یاد دلایا کہ تم سب کے جد امجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے بنی اسرائیل کی شاخ جو ہے وہ چلی تھی، خاندان چلا تھا، اور دوسرے بیٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھے آخری نبی جو ہے مبعوث ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو خاندان تھے جن کو پیغمبری کا رتبہ عطا کیا، فضیلت عطا کی، یہ دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا، یعنی اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی اور کو اللہ کی بندگی میں شریک نہیں کیا، اللہ کو معبود نہیں مانا، تو پھر تم انہی کی اولاد میں سے ہوتے ہوئے کس طرح مشرک بن گئے، اور پھر تم اپنے اسی مشرکانہ دین کو جو ہے وہ صحیح قرار دیتے ہو۔ یعنی یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں وہ، اور جو ہے عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اس طرح یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ صحیح تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ کہو ہم ان تمام کتابوں پر، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اور جن کو اللہ نے مبعوث کیا پیغمبر، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر وہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح سے ایمان لائیں جس طرح کہ تم ایمان لائے، یعنی صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس کی بندگی کرتے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس بات سے منہ پھیرا تو وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اطمینان رکھو، اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے جو شریعت کے احکامات دیے ہیں، جس طرح عبادت کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، بس اسی کو اختیار کرو، وہی اللہ کا رنگ ہے۔ تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی جو بھی دنیا میں شرک، کفر اور جو کچھ بھی رائج ہے، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بات مانو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، وہی اللہ کا رنگ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا رب بھی اور ہمارا رب بھی، یعنی تم اللہ کو اپنا رب تو مانتے ہو، مشرکین مکہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اللہ کو اللہ مانتے تھے، لیکن
شرک کرنا شروع کیا تھا، بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ انہیں جتا رہے ہیں کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو، اور یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں کس طرف بلا رہا ہے، وہ بھی تمہیں صرف ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اللہ کے معاملے میں تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، اور ان سے کہہ دو کہ ہم تو اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر چکے ہیں، یعنی اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، اور ہم نے کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کیا سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ ان سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے ذمے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور گواہی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بس اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گواہی ہے جو ہمیں آخرت میں بھی دینی ہوگی، اس دنیا میں تو ہم نے دینی ہی دینی ہے۔ اگر اس گواہی کو انہوں نے چھپایا، یعنی انہوں نے شرک کیا تھا، اس گواہی کو چھپاتے تھے کہ کہو اللہ ایک ہے، اس گواہی کو چھپاتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی جو ہے معبودت میں شریک کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری حرکات سے تو اللہ غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم نے کیا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اور وہ کچھ لوگ تھے، یعنی جو پیغمبر تھے، ان کی آل اولاد جو تھی وہ تھے، کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے بھی کسی کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہاں، ہمارے سامنے کوئی شخص، کوئی مسلمان غلط کام کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اسے سیدھا راستہ دکھانا، اسے بتانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اسے علم ہی نہ ہو جو غلط کام کر رہا ہے، اسے علم ہی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی شرکیہ کام کر رہا ہو، کوئی بدعت اختیار کی ہو، اور اسے علم ہی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو اس تک علم پہنچا دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے قبلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تبدیل کیا۔ ہم نے اسی صورت میں آیت نمبر 115 میں پڑھا تھا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے نا، وہیں تم اللہ کو پاؤ گے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ قبلے کے تبدیل کرنے کا، تو پہلے مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے، جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب مدینے میں آئے تو مدینے میں تقریباً 16-17 مہینے گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نادان لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس سے یکایک پھر گئے، یعنی اچانک ان کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل سب کے سب بیت المقدس کو جو ہے اپنا قبلہ تصور مانتے تھے، اور اسی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے بیت المقدس جو تھا وہ سب سے مقدس جگہ تھی، اور ابھی بھی ہے، تو اس کو مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو نادان ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں نے کیوں اپنا رخ پھیرا بیت اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جانچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، اور نماز کے دوران ہی یہ حکم آیا تھا، یہ وہی نازل ہوئی تھی کہ رخ جو ہے اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو، بیت اللہ کی طرف پھیر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم کیا جانو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی تم جس طرف بھی رخ کرو گے تم اللہ کو ہی پاؤ گے۔ لیکن ہمیں اس لیے ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ اگر ایک ہی مسجد میں، اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، ایک ہی مسجد میں اگر لوگ جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور کوئی کہے کہ مجھے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، کوئی کہے کہ مجھے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، میری مرضی، میں جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھوں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو اس طرح سے اجتماعیت قائم نہیں ہوگی، بلکہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ امام کہے گا کہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، مقتدی پیچھے جو ہوں گے وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو اس طرح سے اجتماعیت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی اس وقت ایمان والوں کی آزمائش تھی
کہ کیا وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، جبکہ نمازوں کے دوران یہ حکم آ گیا تھا، مختلف جگہ پر نمازیں ہو رہی تھی، مختلف مسجد میں نمازیں ہو رہی تھی، تو جب یہ حکم آ گیا، کیونکہ 16-17 مہینوں میں مدینے میں اسلام اچھا خاصا پھیل چکا تھا، اور لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بھی نمازیں جو ہے پڑھایا کرتے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے مسجدیں چھوٹی چھوٹی قائم کر رکھی تھی، وہاں پر بھی نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد میں نماز کی امامت کیا کرتے تھے، اور دوسرے علاقوں میں جو آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں پر اور لوگ تھے جو کہ وہاں پر اپنے مسجدوں میں نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے جہاں جہاں یہ حکم پہنچتا گیا، کیونکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا تو اس حکم کی منادی کرا دی گئی، یعنی اس کا اعلان کیا گیا، تو جہاں جہاں مسجدوں میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو امامت جب نمازوں کے دوران یہ اعلان آیا، کان میں آواز پڑی، تو نماز کے دوران ہی رخ پھیرا گیا، یعنی پہلے تقریباً مشرق کی جانب جو ہے بیت المقدس جو ہے وہ مشرق کی جانب واقع تھا، اس طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی حکم آیا تو نماز کے دوران ہی مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی گئی، اور نماز کے دوران جو امام کو جو ہے وہ پورا چل کر مغرب کی طرف آنا پڑا، اس طرف رخ کرنے کے لیے، کیونکہ مشرق کی طرف رخ کریں تو ہماری پشت ہو جاتی ہے نا مغرب کی طرف، لیکن اگر مغرب کی طرف منہ کرنا ہو تو پھر امام کو تو سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو امام کو پورا چل کر آنا پڑا، اور اس طرح سے کہ دوسرے نمازیوں کی نماز بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ نماز تو جماعت تو کھڑی ہو چکی تھی، لیکن مسلمان اس کو بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان کس طرح سے اللہ کا کہنا اس وقت مانتے تھے، اللہ کے احکامات کو کس طرح مانتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اب یہ نماز ختم ہو جائے گی اور اگلی نماز جو ہے وہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں کیا انہوں نے اسی وقت عمل شروع کیا، اسی وقت، چند لمحوں کی دیر بھی نہیں لگائی، اور اسی طرح سے اسی واقعے کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہمارے سامنے اگر اللہ کے احکامات آتے ہیں کسی بھی قسم کے کہ اس چیز سے رک جاؤ، یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ابھی تو کر لیں، بعد میں نہیں کریں گے، کل سے نہیں کروں گی یہ کام میں، ابھی سے کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہم؟ نہیں، ہم کیا کرتے، کل چھوڑ دوں گی، 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گی، اچھا ذرا میرا یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا، بیٹے بیٹی کی شادی ہے، اس میں تو سب کچھ کر لوں جو کچھ مجھے کرنا ہے، بس آئندہ نہیں کروں گی۔ ایسا نہیں ہے، جب حکم آئے فوراً عمل کرنا ہے ہمیں، اور یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، امتحان ہمارا بھی ہو رہا ہے نا، یہ صرف ان لوگوں کا امتحان نہیں تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے، امتحان تو ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو ہمیں امتحان دینے ہوں گے، اور امتحان دیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے، ہر انسان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے امتحانات لیتے ہیں، مختلف قسم کی ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر ان کو اگر مال اور اولاد بھی زیادہ دیتے تو وہ بھی ان کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ صرف پریشانی، دکھ، تکلیف، مفلسی یہ امتحان نہیں ہوتے ہیں، خوشحالی بھی امتحان ہی ہے، کہ کیا ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی عطا کرتے ہیں اور مال اور دولت عطا کرتے ہیں، کیا ہم اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ کیا وہی چیزیں ہم اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا انہیں سنبھال کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ سے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں سیدھی راہ دکھا دیتا ہوں، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں، اللہ تو کسی کو نہیں بھٹکاتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے جو چاہے وہ سیدھی راہ حاصل کرے، ورنہ تو ہم تو قرآنوں پہ قرآن ختم کر دیتے ہیں، قرآن خوانیاں اتنی ہوتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس کا عمل تو نظر نہیں آتا۔ عمل تو جب ہمارا ہوگا جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اس نیت سے کہ اب اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر ہم اس پر عمل کریں، جو ایک ایک حکم سامنے آتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جمع کر کے کام کریں گے تو اس کی مشکل ہوگی، ایک ایک کام کو کرتے جائیں گے آسانی ہو جائے گی، جیسے جیسے جو کام سامنے آتا جائے اسے نمٹاتے جاتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو حکم ہمارے سامنے آئے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اس قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اے ایمان والوں، میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی تمہیں پوری دنیا کے لیے
پوری دنیا کے لیے تمہیں جو ہے ایک نشانی، ایک وہ بنایا ہے کہ تم ان سب کے لیے ایسی امت ہو کہ جس کی پیروی کی جائے۔ تمہیں خود بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور پھر تمہیں جو ہے امت وسط بنایا ہے کہ تم جو ہے آخرت میں اس بات کی گواہی دو گے، یعنی ایسی امت جو کہ اس دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرے گی، اللہ کے احکامات کو قائم کرے گی، یعنی تم اس دنیا میں جو ہے وہ عدل و انصاف کرو گے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچاؤ گے، تو امت وسط ہو، تمہیں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ اب تمہارا کام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے کہ اللہ ایک ہے، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اس کی امت کے ساتھ کھڑا کریں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ پیغام ہم نے دنیا میں تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے اپنا کام پورا کیا تھا، اور پھر ہم سے گواہی لی جائے گی، امتوں سے گواہی لی جائے گی، پھر امتیں گواہی دیں گی کہ کیا انہوں نے یہ کام صحیح طریقے سے کیا، کیا انہوں نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا، ہم سے بھی گواہی لی جائے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہی دے دیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے، جب ہم اسلامیات پڑھتے تھے تو ہم نے پڑھا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ملتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی جو زندگی کے پورے جو ادوار ہیں ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا تھا وہ ایک ہی حج تھا، ان کا جو وہ آخری حج بھی تھا، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب سے گواہی لی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس وقت گواہ کیا تھا کہ اللہ گواہ رہنا کہ میں نے ان تک آپ کا پیغام ان سب تک پہنچا دیا ہے، اور ان لوگوں سے کہا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں وہ ان تک پہنچا دینا، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے دین پسند کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تم جس طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ایمان والے تھے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون ان کی بات کو مانتا ہے، کون ان کے پیچھے چلتا ہے، اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی صرف اس بات پر کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ کیوں مانے اور وہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا ہے، یا پھر وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے اپنی پرانی روش پر چلا جاتا ہے، پرانے دین پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، کیونکہ اس وقت جو مشرکین مکہ بھی تھے، کفار مکہ بھی، جو مشرکین مکہ تھے جو کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک جو ہے انہوں نے شروع کر دیا تھا، ان میں سے جو لوگ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا، اور تو وہ تو بیت اللہ کو ہی اللہ کا گھر مانتے تھے نا، تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے یا عبادت کرنی ہے، تو پھر ان کے لیے معاملہ بڑا سخت تھا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیسے نماز پڑھے، جبکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سخت ثابت نہیں ہوا جو کہ رسول کی جو ہے پیروی کر رہے تھے، جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے وہ اس کو مان لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، یعنی جن کو اللہ نے ہدایت کے راستے پر رکھا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ لبیک کہا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا اللہ کی طرف کہ کہو اللہ ایک ہے، اور انہوں نے فوراً کہا تھا کہ ہم حاضر ہیں، لبیک کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت سے فیض یاب تھے، یعنی ان کو ہدایت مل چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نے اس طرح سے اللہ کا حکم مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تو یقیناً اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس ایمان کی بدولت تم نے اللہ کی بات مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، ان کی بات کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے ایمان کا تعلق ہمارے اعمال صالحہ سے ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول میں ہی ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان ہے
کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس قرآن پر عمل کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین جانو کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ ایمان والوں سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، جب اپنے رب سے معافی مانگ لیں تو وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ اپنے رب پر اپنے ایمان کو کامل رکھیں، خالص رکھیں، کسی شرک اور کفرانہ رویوں سے پاک رکھیں، بدعات اور گمراہیوں سے پاک رکھیں۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، یا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے جو چہرہ جو تھا اپنا وہ آسمان کی طرف کرتے تھے، اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کو جو ہے قبلہ مقرر کیا جائے۔ ان کے دل کی خواہش تھی، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے جسے تم پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب تم جس قبلے کو پسند کرتے ہو، تم بیت اللہ کو پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارا رخ اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش بھی پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اس میں امتحان بھی لیا، آزمائش بھی تھی۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، مسجد حرام بیت اللہ کی طرف اب رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو پھر اسی وقت نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی دنیا میں تم جہاں کہیں بھی ہو، اب تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ جہاں بھی ہوں، سفر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر آپ کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ قبلہ رخ، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ ہمیں قبلے کا رخ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو سب کے پاس یہ موبائلز ہیں اور سب کے لیے تھوڑا آسان بھی ہے قبلے کے رخ کو معلوم کرنا، لیکن بعض اوقات پھر بھی نہیں پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ سگنلز نہیں ہوتے کسی علاقوں میں، کہیں ہم ایسی جگہ ہوتے ہیں، تو پھر اندازے سے قبلے کا رخ مقرر کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز پڑھ لیا کریں، نماز نہیں چھوڑنا ہے کہ اب مجھے رخ نہیں پتہ کہ قبلہ کس سمت میں ہے، یعنی سورج بھی ڈھل چکا ہے اور یا اندھیرا ہو چکا ہے، یا ابھی صبح فجر بھی، کیونکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم فجر پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس اندازہ نہیں ہو رہا ہے ان نمازوں کے اوقات میں کہ ہم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موسم ہوتا ہے بہت ابر آلود ہوتا ہے، بادل ہی بادل ہوتے ہیں، سورج نہیں نکلا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ورنہ سورج کی وجہ سے ہم رخ معلوم کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے سورج کا رخ جس طرف ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں جہاں بھی ہوں، جس طرف بھی ہو، آپ تھوڑا سا اندازہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے۔ کتاب کن کو دی گئی تھی؟ کون تھے اس وقت مدینے میں؟ یہودی آباد تھے مدینے میں، وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، اور یہ بالکل صحیح حکم ہے اور برحق ہے، یعنی سچائی پر مبنی ہے، مگر اس کے باوجود جو یہ کر رہے ہیں اللہ سے غافل نہیں، یعنی وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اس حکم کو ماننے کو تیار نہیں تھے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ کو ان کے تمام اعمال کا علم ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اہل کتاب جو ہے جو یہاں بس رہے ہیں یہودی، یہ تم ان کے پاس کوئی بھی اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آ جاؤ، کوئی معجزہ لے کر آ جاؤ، کوئی بڑی سے بڑی آیت یعنی نشانی لے کر آ جاؤ، لیکن ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے، یعنی یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کبھی بھی عبادت نہیں کریں گے، یہ آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کی اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، یعنی ان آیت کے آ جانے کے بعد، ان احکامات کے آنے کے بعد، کہ اب تم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے، یعنی مسلمانوں کے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کی قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی یہودی تو بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کریں، کیونکہ وہ تو ایمان لائے نہیں، جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے،
اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اللہ کی اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، حالانکہ ان کو سچائی کا علم تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، کیونکہ وہی ان کی ہٹ درمی، وہی ان کی جو ہے تھی کہ یہ فضیلت تو صرف بنی اسرائیل کو حاصل تھی، بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر کیسے مبعوث ہوا، حسد کی بنا پر، تو یہ جلن کی بنا پر جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کبھی بھی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے اب یہ بات ممکن رہی ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اب ان کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی جو یہ علم تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی اللہ نے جو آیتیں نازل کر دیں تحویل قبلہ کی، قبلہ کے اپنے رخ موڑنے کی بیت اللہ کی طرف، اب اس علم کے آ جانے کے بعد اگر تم نے ان کی پیروی کی، یعنی وہ یہودی جو وہاں آباد تھے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ ان کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھو گے یا اس کی طرف رخ کر کے ہی اپنی عبادتیں کرو گے تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں صرف قبلہ کے بارے میں نہیں بتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی کہہ رہے کہ اگر تم نے دنیا میں اپنے معاملات میں، اپنے دین میں یہودی اور عیسائیوں کی طرح سے ان کے طور طریقے اختیار کیے تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو دین دیا ہے وہ دین جو ہے کامل دین ہے، اس پہ کسی اور طریقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، جو کچھ ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، ہمیں بس اسی کی پیروی کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں کسی اور کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اپنے تمام معاملات میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے یا پھر ہمیں اس قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، اس قرآن کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اختیار کیا، کسی اور قوم کی، کسی اور مذہب کی پیروی کی تو پھر ہمارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا، ہماری شدید پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔